والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نفرت اور منافرت ایک وبائی مرض ہے، ایک سونامی ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو دور کرنا، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے محلے کا ایک ہندو بھائی، نہیں ہمارے محلے کے رہنے والے کا، یہیں کا باسی ہے، یہیں کا رہنے والا ہے محلے کا، اور بہت نیک آدمی ہے، اسے محلے کی بہت فکر بھی ہے۔ وہ آ کر ہم سے کہنے لگا، مولانا دیکھیے آپ کے معاشرے میں ہمارے اپنے محلے کے 1-2 لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ RSS کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، آپ یہاں آ کر 20 سال ہوئے، اس 20 سال میں آ کر کبھی اس محلے میں کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے ہمارے اور برادران وطن کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تو میں آج تک ہوئی؟ محبت سے ہم لوگ ہیں۔ 93 کے فسادات میں بھی آپ لوگ یہیں تھے، اس علاقے میں کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ یہاں پر RSS کے ذہنیت کے لوگ ہیں، BJP کے ذہنیت کے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ سب محبت سے ہیں۔ تو مجھے ان کی بات صحیح رہی، کیوں ہم بھی سبب ہیں نفرت اور منافرت کو پھیلانے کے، ہم بھی سبب ہیں۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اسی طرح بعض دفعہ نفرت بھی چھپائے نہیں چھپتی۔ آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں، نہیں چھپتی نفرت۔ ایک سوڈانی مفکر نے بہت اچھی بات کہی، لو اینڈ کف cannot be hidden، love and cuff cannot be hidden۔ آدمی کو زکام ہے، بخار ہے، تو لاکھ آدمی چھپائیں زکام کو، سردی کو، کھانسی کو، چھپائی نہیں چھپتی۔ اسی طرح محبت بھی، تو لوگ کہتے ہیں نفرت کا بھی یہی حال ہے، لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کریں لیکن چھپتی نہیں ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے آج کل کے الیکشن کا حال دیکھیے، لوگ نفرت کو پسند نہیں کرتے، اکثریت نفرت کو پسند نہیں کرتی۔ ابھی انتخابات ہوئے فرانس میں، فرانس کی وہاں کی جو لیفٹ پولیٹیکل پارٹی نے نفرت اور منافرت کو پھیلانے کی کوشش کی، مذہبی منافرت، علاقائی منافرت، لسانی منافرت کا ہوا پیش کیا، لیکن اسے شکست کا سامنا ہوا۔ فرانس میں، برطانیہ میں دیکھیے، وہاں پر لیفٹ پولیٹیکل پارٹی نے یہ ایشو نہیں چھیڑا، دونوں پارٹیوں نے فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی اس کا انکار کیا اور کہا جنگ رکنا چاہیے اور فلسطینیوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ دونوں علاقوں، دونوں جو پارٹیوں نے، تو دونوں کو کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ خود امریکہ میں دیکھیے آپ، دونوں پارٹیاں، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا ریپبلکن پارٹی ہو، دونوں پارٹی کہہ رہی جنگ رکنا چاہیے، اگرچہ دونوں یہود نواز ہیں، لیکن اس وقت جو وہاں انتخابات چل رہے ہیں وہاں پر لوگ جانتے ہیں کہ نفرت لوگ پسند نہیں کرتے۔ احتجاجات ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور عوام میں، احتجاجات ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور نیتن یاہو کے خلاف۔ تو وہاں کی بھی دونوں پارٹیوں نے کہا کہ ہم نفرت نہیں چاہتے، منافرت نہیں چاہتے، محبت چاہتے ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے اور پھر فلسطینیوں کی الگ حکومت ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی اگرچہ سازش ہے انتخابات کو جیتنے کی۔ خود ہندوستان میں آپ دیکھیے کیا حال ہوا، جس نے منافرت اور نفرت کو پھیلانے کی کوشش کی، کس درجہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ان کو بعد میں ان کو سنبھلنا پڑا۔ اب بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم غور کریں یہ حالات، نفرت اور منافرت کے یہ حالات کیوں ہیں، کس وجہ سے اس چیز کا سامنا ہو رہا ہے دنیا میں، نفرت اور منافرت کیوں پھیل رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت، اس کے اسباب۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، آدمی علاقائی تعصب، لسانی تعصب یا مذہبی تعصب میں آدمی
اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے، سامنے والے کو حقیر جب سمجھے گا تو پھر ہمدردی ختم ہو جائے گی، محبت اور پیار ختم ہوگا، پھر نفرت اور منافرت کے پھیلنے کا سبب ہوگا۔ دوسری چیز، بار بار جب اس کا اعادہ ہوتا ہے کانوں سے، جب جھوٹ کو بار بار بولا جاتا ہے تو جھوٹ بعض دفعہ سچ بن جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو یہی حال ہے کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ، نفرت کی باتیں جب کانوں سے بار بار ٹکراتی ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر عوام بھی بعض دفعہ ان لوگوں کے پھیرے میں آ جاتی ہے۔ میڈیا ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ میڈیا کو محبت عام کرنا چاہیے تھا، محبت کو پھیلانا چاہیے تھا، محبت کو پرچار کرنا چاہیے تھا۔ میڈیا بھی بہت بڑا سبب بنا ہے، مغربی میڈیا یا ہندوستانی بہت سے میڈیا بھی سبب بنے ہیں نفرت کو پھیلانے کے اور لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے سبب بنے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس نفرت کو کیسے ختم کیا جائے، منافرت کو کیسے ختم کیا جائے؟ سب سے پہلی بات دیکھیے، اخلاق سب سے بہترین، سب سے آسان، جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، جس میں کوئی اخراجات نہیں ہے، کسی قسم کا خرچہ نہیں ہے، آسان بات، سب سے بہترین بات حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں کو رام کر سکتے ہیں۔ اپنے اچھے اخلاق پیش کیجئے، انسانیت کی خدمت کیجئے۔ جانور، آج دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ناک سانپ، زہریلے قسم کے کنگ کوبرا اور مگرمچھ جیسے جانور جب ان کی خدمت کی جاتی ہے تو وہ رام ہو جاتے ہیں، انسان کے اشارے پر ناچنے لگتے ہیں۔ شیر اور درندے، تو کیا انسان کو ہم اپنی خدمت، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہم رام نہیں کر سکتے؟ ان کے دلوں کو ہم پگھلا نہیں سکتے؟ مشہور عربی کا مقولہ ہے، الاناس قبل الابساس۔ ابساس کہتے ہیں اونٹنیوں کا دودھ نکالنا۔ اونٹنیوں کا جب دودھ نکالا جاتا ہے تو آواز آتا ہے ابس بس آواز، ابس سیبس سے مانے دودھ نکالتے وقت جو آواز آتی ہے اس کو ابساس کہتے ہیں۔ اس محاورے میں کہا گیا سب سے پہلے الاناس، پہلے محبت کیجئے، سامنے والے سے محبت کیجئے، پریم کیجئے، جانور کے سر کو سہلائیے، پھر وہ دودھ دینے لگے گا۔ جانور کا یہ حال ہے تو انسانوں کے ساتھ کی خدمت، اچھے اخلاق، اچھے اطوار اور عادات سے پیش آنا، کیا لوگ رام نہیں ہو سکتے؟ کیا لوگ ہمارے پیچھے نہیں چل سکتے؟ ہماری، جس طرح ابھی میں نے شروع میں جو واقعہ سنایا، آج بھی ہمارے اندر یہ چیز ہے، ہم لوگوں کو غیر کہتے ہیں۔ بیچارہ کوئی اسلام دھرم میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو مرتے تک نو مسلمی رہتا ہے۔ یہ اپنا یہ بیچارہ کوئی اسلام میں آتا ہے، انہیں جو لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں نکاح کے لیے، کچھ نہ کچھ اس میں بہت کمیاں ہیں۔ اچھی لڑکی اور تعلیم یافتہ بیٹیاں پیش کرنے والے انگلیوں میں گنے بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ یہ ہماری عادات، ہمارے اخلاق، وہ جب اسلام میں آتا ہے تو وہی نفرتیں، وہی علاقائیت، وہی تعصب، وہی علاقائی، وہی لسانی، یہ چیزیں ہم رکھتے ہیں تو سامنے والا کیا ہوگا؟ ایک بڑے مفکر نے، یعنی وحید الدین خان نے کہا تھا، ایک بڑا برطانیہ کا ایک مفکر اسلام قبول کرتا ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں نو مسلم، کہتے ہیں نو مسلم۔ وہ کہتا ہے میں نو مسلم نہیں، پیدائشی مسلمان ہوں، کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نو مسلم نہیں، پیدائشی مسلمان ہوں، آپ مجھے نو مسلم کہہ رہے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر۔ فابواہ یحودان او ینصران او یمجسان، اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں۔ سب مسلمان ہیں، سب ایک قوم ہے ہم۔ الست بربکم، کیا سب نے وعدہ نہیں کیا تھا عہد الست میں؟ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، دنیا بھر کے لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں جمع کیا تھا، سب نے کہا تھا تو رب ہے۔ اس مفکر نے کہا ان اپنے بھولے بسرے سبق کو میرے مسلمان بھائی نے مجھے یاد دلایا، میں پیدائشی مسلمان ہوں، نو مسلم نہیں ہوں میں۔ تو یہ چیزیں، اس طرح کی چیزوں میں نفرت کا سبب ہم خود بنتے ہیں، ہماری باتیں۔ اپنائیت، آج تک ہمارے اندر اپنائیت نہیں، آج تک ہم نے غیریت کو قائم رکھا، انہیں اپنانا چاہیے تھا۔
قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا طور طریق دیکھیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تو شروع ہوتے، تنگ مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ سے کائی کی طرح ہٹ جاتے، آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ آپ کی نرمی، آپ کی ملائمت، یہ ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ ڈسگسٹنگ بیہیویئر ہے، ڈسگسٹنگ بیہیویئر۔ صحیح بیہیویئر اگر ہمارا ہوتا تو ہمارے برادران وطن ہمارے قریب آتے۔ یاد رکھیے، نفرت کو پھیلاتی ہے، ہیٹ، نارملائز ہیٹ، نفرت کو پھیلاتی ہے۔ نفرت کی جگہ آپ محبت پھیلائیے، محبت عام کیجئے، پھر سب لوگ محبت سے رہیں گے، بھائی چارہ ہوگا، اخوت ہوگی۔ اس لیے علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہر نبی جو بھیجا گیا اس نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میرے بھائی سے مخاطب ہوا۔ ہر نبی جو بھیجا گیا اپنی قوم کی طرف، اس نے اپنے انی لکم ناصحین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، بھائی سے مخاطب ہوا ہے۔ ہماری شریانوں میں، ہماری رگوں میں آدم اور حوا کا خون بہتا ہے۔ ہمارا خاندانی خونی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے، مذہبی رشتہ یہ کہ انہوں نے، ہمارے بھائیوں نے اپنا سبق توحید کا بھلا دیا، وہ سبق ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا ان کا رشتہ خونی ہے، خاندانی ہے، دینی اس لحاظ سے ہے۔ اس توحید کے سبق کو بھلایا تھا، اس بھولے بسرے سبق کو ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم بھی نفرت پھیلائیں گے تو پھر نفرت ہی عام ہوگی۔ ہماری اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم بھگتتے ہیں۔ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بعض دفعہ نفرت پھیلتی ہے۔ ہمیں خود اپنے اچھے اخلاق، عادات اور اطوار اور خدمت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہی 2 ایریا ہیں 93 میں ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں۔ ناگپا نائک روڈ کا جو علاقہ ہے وہاں بھی فسادات ہوئے، وہاں ذرا سا کچھ زیادہ ہوا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکا، اس علاقے میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور وہاں جو آئے، باہر سے لوگ آئے، یہاں سے لوگ نہیں ہے، باہر کے علاقے سے لوگ آئے، اور ماشاءاللہ یہاں کے علاقے کے لوگ کھڑے ہوئے، حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، جنہیں ہم سخت کہتے ہیں، فلاں ذہنیت کے کہتے ہیں، حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگ ان کے گھروں میں سونے کے لیے جاتے تھے اس علاقے کے لوگ، اور یہ لوگ حفاظت کرتے تھے اور کہتے تھے ان کو مارنا ہے تو ہماری جنازے سے ہو کر نکلنا پڑے گا، آپ کو ہماری لاشوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ تو یہاں کے لوگوں نے ان کی حفاظت بھی کی۔ تو لوگ اتنے خراب نہیں ہیں، لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، نفرت اور منافرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ جہالت بھی ہوتی ہے، ناواقفیت، مسلمانوں کو ناواقفیت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماشاءاللہ سدبھاونا منچ ہو یا اس طرح کی جو تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، پیام انسانیت ہو، اس طرح کے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ محبت کو عام کرنے میں، لوگوں کو قریب کرنے میں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اعتراضات اور شبہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ورنہ یہی جہالت کی وجہ سے لوگ بیچارے سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھ جاتے ہیں۔ اب جہاں تک فلسطین کا معاملہ، ہمارے برادران وطن ناواقف ہیں، حقیقت کیا ہے انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، حقیقت کو واشگاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں الانسان عدو ما یجہل، مین از averse to what he is ignorant of۔ آدمی جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ مذہبی تعلیمات اور سیرت رسول اور قرآن پاک سے وہ ناواقف ہے، اس وجہ سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں یہ کیا چیز ہے، نبی کیا چیز ہے، ان کی سیرت سے ناواقفیت اکثریت کو ہوتی ہے، اور اس طرح کی افواہیں جو پھیلانے والے ہیں ان کی وجہ سے اور نقصان ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن بعض دفعہ آدمی کوششیں بھی کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سدھار نہیں سکتے، لاکھ کوشش کریں، کچھ فطرت ہوتی ہے، لیکن ان کو ان کی حالت پر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔
ان سے پنگا لینے کے بجائے, ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے خاموشی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل قلیل مقدار میں ہیں. اب سمجھیے 100 میں 5%, 5% لوگ ہوں گے اس طرح کی ذہنیت کے, جو جانتے بوجھتے بھی شرارت پر مصر ہوتے ہیں, چاہے یہودی لابی کے ہوں یا اور کسی لابی کے ہوں. اس لیے قرآن نے صاف کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وہ تم سے انتقام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ تم اس زبردست اور قابل تعریف رب پر تم ایمان لا رہے ہو, اس لیے وہ تم سے انتقام لے رہے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, محبت کو کے پرچار کی ضرورت ہے, محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. نفرت اور منافرت کو ختم کرنے کے لیے محبت کے بند باندھنے کی ضرورت ہے, محبت اور اخوت اور برادرہڈ کے پشتے لگانے کی ضرورت ہے, دلوں کو ملانے کی ضرورت ہے, لوگوں کے دلوں میں اترنے کی ضرورت ہے خدمت خلق کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے, تاکہ منافرت اور نفرت دنیا سے ختم ہو جائیں. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.